میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 180 بچے کیسے ہیں. ہماری ایک NGO ہے, المیرا فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. تو اس میں بھی اڈاپٹ کڈس اور اس کا نمبر بڑھتا گیا. تو اس طرح آپ 180 بچوں کی بڑی بہن بن گئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ منیزہ معین, اور فیس ٹو فیس میں آج میری مہمان ہیں وہ خاتون جنہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اگر شامل کر دیا جائے سبلنگز کی کیٹیگری میں تو یہ وہاں آنے کی حقدار ہیں. ان کے ماشاءاللہ سے تقریباً 180 بہن بھائی ہیں. دیٹس ناٹ این ایزی نمبر, اور میں چاہتی ہوں کہ ماہنور سے ہی ہم باقی ساری باتیں کریں. تو میری آج کی جو گیسٹ ہے ان کا نام ہے ماہنور للہ. تو ماہنور, I welcome you in my show. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 180 جو آپ کے بہن بھائی ہیں یہ کس طرح سے ہیں؟ فرسٹلی تھینک یو سو مچ منیزہ فار ہیونگ می. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 180 بچے کیسے ہیں. ہماری ایک NGO ہے میرے پیرنٹس کی. میری مدر جو ہے صوفیہ وڑائچ, وہ اس کی چیئرپرسن ہے فاؤنڈیشن کی, المیرا فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. تو اس میں بھی اڈاپٹ کڈس اور اس کا نمبر بڑھتا گیا. وی اسٹارٹیڈ فرام 1 house and 5 kids. اس کے بعد اب یہ نمبر بڑھتا گیا. ناؤ وی ہیو 9 houses and 180 kids. تو اس طرح سے آپ 180 بچوں کی بڑی بہن بن گئی ہیں. یہ کتنا آسان ہوتا ہے؟ اگر میں نے کیونکہ پڑھایا ہے, میری کلاس میں اگر 25 بچے تھے تو مجھے کوئی 15 کے نام آتے تھے. تو آپ ان اپنے سارے بہن بھائیوں کا نام کس طرح یاد ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتائیں, آسانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی کو غلط نام سے بھی مخاطب کرتی ہیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو غلط نام سے ایسے بلاؤں, لیکن اگر آپ ڈیلی گھروں میں جا رہے ہیں, ہر بچے سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ آپ کو بہن مانتے ہیں, تو پھر بہن نام تو نہیں بھول سکتی. اچھا, ہاں. کتنے بچوں کے نام آتے ہیں؟ مجھے آلموسٹ سب کے. اچھا. ہاں. مجھے چلے, ویسے تو کافی دن تو مجھے بھی ان بچوں کے ساتھ ہو گئے. آپ مجھے بتائیں سب سے چھوٹے بچے کا نام کیا ہے؟ سب سے چھوٹا ہمارے پاس عدنان ہے یہاں پہ. اور لڑکیوں میں سب سے چھوٹی کون ہے؟ سب سے چھوٹی ہماری زینب ہے. ہاں, میں کہہ سکتی ہوں. چلیں اب آپ مجھے ایسا کریں, آپ مجھے نام سنانا شروع کریں تو میں دیکھتی ہوں آپ کو کتنے نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو بھی میرے ذہن میں بچے آئیں گے ان کا نام آپ بتاتی ہوں. عدنان, ریحان, زینب, جنت, ارسلان, ظفر, احمد رضا, احمد علی, اینڈ دین وی ہیو نور, فاطمہ, حرین, علینا, عائزہ. سارے بچے جو اس وقت اگر یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی جو آپی ہیں ان کو صرف یہی بچے پسند ہیں جن کے اوپر نام لے رہی ہیں. میرے ذہن میں ایک دم سے آئے کہ لاسٹ میں ان سے مل کے آئی ہوں ابھی. اچھا, آج بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی, افطاری ہم لوگ ہر وہ ساتھ ہی کرتے ہیں. تو اور افطار سے پہلے اب آپ نے کیونکہ یہ ذکر کیا کہ آپ ان سے مل کر آئی ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا 9 گھر ہیں, ان 9 گھروں میں آپ ٹائم کس طرح ڈیوائڈ کرتی ہیں بچوں کے پاس جانے کے لیے؟ اچھا, ٹائم میرا یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے بہت فلیکسیبلٹی ہے, وہاں پہ مجھے اتنا ٹائم نہیں دینا پڑتا. بس آپ نے تو ایڈمیشن ہی ایسی یونیورسٹی میں لیا ہے جو آپ کے ساتھ اس میں تعاون کرے, کیونکہ آپ کی لائف کا یہ پیشن ہے کہ آپ نے ان بچوں کو سرو کرنا ہے. میں یہی چاہتی تھی کہ زیادہ تر ٹائم میرا بچوں کے ساتھ اسپینڈ ہو, تو اس لیے پھر اب ٹائم اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ میں اگر فار انسٹنس ہر روز ایک گھر میں نہیں گئی تو مطلب ڈیوائڈ کر لیتی ہوں 4 گھروں میں ایک دن, پھر ان کے ساتھ پراپر ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. اور آئی تھنک دن میں بہت ٹائم ہوتا ہے اس کام کے لیے. 4 گھروں میں آپ ایک دن میں جاتی ہیں؟ ایسا ضروری نہیں ہے, لائک سم ٹائمس 5 گھروں میں اس طرح سے. اچھا, بچوں کے ساتھ گیمز کیا ہوتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ ہم بہت کچھ کھیلتے ہیں. ہماری فیوریٹ گیم ہم سب کی لوڈو ہے, بکاز اس میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. پھر ہم ٹیم اپ کر لیتے ہیں سارے. اس کے علاوہ وہ مجھے نئی گیمس سکھاتے رہتے ہیں کہ اب آپ نے ادھر بیٹھنے ہیں, ہم آپ کے پیچھے سے آئیں گے, اور اس طرح سے. تو مجھے روز کوئی نئی گیم سکھاتے ہیں, لائک اور بھی بہت سی ہیں. تو اچھا, بچوں کی ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے, بچوں کی مینٹل ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ جو بچے جو محروم رہے ہیں کسی وقت پر, جن کے پاس ان کے اپنے اصل والدین نہیں ہیں, تو ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کیا انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں المرا کی طرف سے؟ اچھا منیزہ, فرسٹلی آئی تھنک اس میں ماما کا بہت بڑا رول ہے کہ جب ایک نیا بچہ آتا ہے, جو ہماری سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ انہوں نے ماما نے بہت ہیلپ کی ہے اس کام میں. کوئی نیا بچہ آتا ہے, ماما اس کو کمفرٹیبل کرتی ہیں, پھر اس کے پاس زیادہ اس کے پاس رہتی ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں جب تک وہ نارمل نہیں ہو جاتا. پھر اس کے علاوہ پروفیشنلی وی ہیو اے سائیکالوجسٹ, اس کے لیے وہ ہر روز ہر گھر میں 1 گھنٹہ سیشن کرتی ہے. تو اس طرح سے. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ جو گیسٹ ہوتے ہیں, یوزلی آپ آرفنیجز میں جاتے ہیں تو وہ بچوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کی اسٹوری ہے, یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. یہ بیسیکلی ایک طریقہ ہوتا ہے شاید پیسے لینے کا. تو لیکن ہم نے یہ منع کیا, لائک کوئی بھی گیسٹ ہوگا, مطلب مجھے پرسنلی بھی ان بچوں کی اسٹوریز نہیں پتہ, ماما نے اتنا کانفیڈینشیل رکھا ہوا اس چیز کو.
تو ہم ان کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کبھی بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اب ان کے پیرنٹس بھی ہیں، ان کا اپنا گھر بھی ہے. تو آئی تھنک اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سب سے زیادہ پسند کون سا بچہ آپ کو؟ یہ تو زیادتی ہوگی اگر ایک کو چوز کروں گی، لیکن آئی تھنک جو میرے دل کے سب سے قریب ہے نا، دیٹس عدنان فار می. اچھا عدنان. ہاں، کیونکہ یہ تھا کہ شروع میں جب ہی کیم تو ہی واز ریئلی سک، اور مطلب خدا نہ خواستہ اگر وہ یہاں پہ نہ آتا تو شاید ہم سب کے بیچ میں نہ ہوتا آج. لیکن جب وہ آیا تھا تو فرسٹ لائک 20-25 ڈیز وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہا تھا، بکاز وہ بہت بیمار تھا، اور مطلب ایوری ون گیو اپ. کتنا چھوٹا تھا وہ اس وقت؟ ہی واز 1.5 سال کا تھا. 1.5 سال کا بچہ؟ پھر میں اس کو ڈاکٹرس کے پاس بھی لے کے گئی تھی، نیوٹریشنسٹ کے پاس بھی. اور اب آپ دیکھو نا تو آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو، کیوٹ اور ہیپی بچہ وہ لگے گا. عدنان کے ساتھ ایشوز کیا تھے کہ جب آپ اسے لائے تھے تو اس کی، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے ساتھ وہ نہ ہوتا تو. میں نا آپ کو اس کی حالت تھوڑی سی ڈسکرائب کرتی ہوں کہ جب وہ میری گود میں آیا تھا، وہ آیا تھا سرگودا سے، ٹھیک ہے، ماں بابا اس کو خود جا کے لے کر آئے تھے یہاں پہ. عدنان ہے اور عدنان کے 3 بھائی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہی ہیں، لیکن وہ بعد میں آئے تھے. پہلے عدنان اور اس کا چھوٹا بھائی عثمان وہ آئے تھے ہمارے پاس. تو عدنان جب آیا تھا نا، عثمان ٹھیک تھا، مطلب وہ رو رہا تھا لیکن اس کو ایسا ایشو نہیں تھا. عدنان کی گردن نا بالکل ایسی لٹکی ہوئی تھی، نڈھال ہو چکا تھا. ہاں، ہمت ختم ہو اور گئی، اس سے گردن نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہے ہی نہیں، کھل ہی نہیں رہی، جبکہ اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں ماشاء اللہ. اس وقت ہمیں لگا تھا اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلی. پھر اس کو بابا کے پاس لے کے گئے، اور بابا واز لائک کہ مطلب خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیسے کریں گے. لیکن میں نہیں، اس کو واپس نہیں بھیجنا ہم نے. پھر آپ نے اپنے بابا سے چھپا کے اپنے کمرے میں رکھا؟ نہیں، بابا نے کہا تھا کہ ذمہ داری لے رہی ہو اس کام کی تو فل طریقے سے لینی ہے، پراپر ٹائم دینا ہے عدنان کو، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو بیسٹ ڈاکٹرس کے پاس لے کے جانا ہے. چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ 1 مہینے بعد بابا کو سرپرائز دینا ہے کہ دیکھیں یہ وہی بچہ تھا، اور آج آپ دیکھیں 1 مہینے بعد بابا اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ عدنان ماشاء اللہ سب سے زیادہ کیوٹ بچہ، اور سب کو جو بھی کوئی نیا بندہ بھی آئے گا نا اس کو عدنان پہ بہت لاڈ آئیں گے، کہ وہ اتنا مطلب ماشاء اللہ پیارا بھی ہے، پیار لیتا بھی ہے. ہاں، وہ ہمیں ساتھ بٹھا لیتا ہے افطار پہ کہ نہیں آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایجنڈا میں بتاتی ہوں. ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جب سب لوگوں کو منع کیا ہوا نا ابھی نہیں کھانا روزے سے پہلے، تو وہ ہم سے پیار پیار سے مجھے یہ لے دیں، مجھے وہ لے دیں، اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. عدنان کو نا ہر چیز 2 چاہیے ہوتی ہے. ماما اب جائیں گی کسی گھر میں تو ساری بچوں کے لیے چاکلیٹس لے کے گئے، عدنان کو 2 چاہیے ہوں گی، بے شک اس کو بھوک نہیں لگی پر میری 2 ہیں. تو وہ بہت اون کرتے ہیں ماما کو بھی، مجھے بھی، مطلب اس کو لگتا ہے یہ اس کا اپنا گھر ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کا خود سے یہ دل چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں، یا اپنی ماما کو دیکھ کے، اپنے فادر کو دیکھ کے آپ کہتی ہیں کہ چلو میں بھی فلنتھراپی کی طرف آ جاتی ہوں اور اس طرح بائی کام کرتی ہوں؟ برتھ میرے میں شاید نہ ہو، مے بی انہی دونوں سے میں انسپائر ہو کے، لیکن یہ چیز میرے میں اس قدر آ چکی ہے کہ اب مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے یہ کر کے. مطلب آئی تھنک اس سے مجھے پرسنلی سکون بھی ملتا ہے اور مجھے مزہ بھی آتا ہے اب یہ کر کے. تو کیا ارادہ ہے؟ ول یو کنٹینیو سرونگ دا چلڈرن فار یور لائف ٹائم، یا شادی کے بعد مصروفیات بدل جائیں گی؟ نہیں، مطلب شادی تو اپنی جگہ ہے، لیکن پرائیورٹی کیا ہوگی؟ پرائیورٹی میرے بچے ہی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ایک اور میں ان کا تعارف کروا دوں، شادی سے پہلے ان کے پاس اتنے سارے بچے ہیں. میں نے انہیں بہن بنایا، یہ کہتی ہے نہیں یہ میرے بچے ہیں. مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی پیارے، اپنے بہن بھائیوں کی طرح. ایون جو میرا چھوٹا بھائی ہے علی، وہ بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی پیارے. چھوٹے بچے آپ کو ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا مانور، آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا. ابھی کے لیے گڈ بائے.